کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہندوستانی اور ہندو یا بودھ نظریات کو بھی نظم کرتی آئی ہے؟ اس کا سلسلہ فارسی شاعری سے شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رومی کی۔ رومی نے آواگون کے یعنی کہ ایک شخص کے دنیا میں مختلف شکلیں بدل کر آنے کے اس پھیر کو نظم کیا ہے جب تک وہ اپنے سارے گناہوں کو بھوگ نہ لے اور اس کو موکش نہ پراپت ہو جائے، نجات نہ حاصل ہو جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہفت صد ہفتاد قالب دیدام، ہم جو سبزہ بارہا رویدام، یعنی کہ میں اس دنیا میں بار بار آتا رہا ہوں اور میں نے سینکڑوں عالم دیکھے ہیں۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اب اس کو میر نے اس طرح نظم کیا ہے کہ موت تو بس ایک ایسی ٹھہراؤ کی جگہ ہے جہاں پر ہم صرف کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر یہاں پہ سستا کے ہمیں اپنے اگلے سفر کی طرف اور اس کے لیے تیار ہو جانا ہے، چل پڑنا ہے۔ لیکن غالب نے اس کو بالکل دوسرے اور بڑے مبہم انداز میں بیان کیا تھا، جس کو بہت عرصے تک لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ شعر ہے کیا، لیکن اس میں بھی یہ نظریہ پوشیدہ ہے۔ غالب کہتے ہیں میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آئے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے مجنوں پہ جو ایک پاگل دیوانہ گھوم رہا تھا اس کو مارنے کے لیے میں نے پتھر اٹھایا ہی تھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے جنم میں خود مجنوں ہوا کرتا تھا، دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس بات کو جو کہ جنم کے پھیر کو، اس چکر کو بہت اچھی طرح اردو کے شاعروں نے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف شعر مختلف شاعروں نے لکھے ہیں۔ آپ نے بھی اگر ایسے شعر پڑھے ہیں یا آپ کو ہماری یہ ریل پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے۔ شکریہ۔